الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، عزیز طلباء، خواتین ملت، آج کے محاضرے میں انشاء اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی اطاعت کی فرضیت سے متعلق قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو ہم سب کے لیے مفید اور منفعت بخش بنائے، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کا اتباع وہ شرعی حکم ہے جس کی تاکید قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں بار بار آئی ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید کی چند آیات کو آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اطاعت سے منہ پھیرنے پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ سورہ نور آیت نمبر 52۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی فرما برداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت اختیار کرنے پر فوز و فلاح کا مژدہ سنایا گیا ہے، خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 71۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے، اس نے بڑی مراد پالی۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ان لوگوں کے مومن نہ ہونے کی بات فرمائی ہے جو اپنے اختلافی مسائل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے دربار میں پیش کر کے اس کا فیصلہ بخوشی قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ ارشاد ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ قسم ہے آپ کے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلاف میں، تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ تسلیم کر لیں۔ پھر جو فیصلے آپ ان کے لیے کر دیں، ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی، حرج اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ اسے قبول کر لیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف
کسی اختلاف کے لیے، کسی اختلاف کے حل کے لیے بلائے جانے پر اپنی سمع و طاعت کا اعلان کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سورہ نور آیت نمبر 51۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ نیز ارشاد ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی فرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اس معنی کی بہت ساری آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ آئیے اب اتباع رسول کا حکم احادیث نبوی میں دیکھتے ہیں۔ بہت ساری احادیث اس مفہوم کی آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع صحیح میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت کیا ہے۔ کتاب نمبر 99، باب نمبر 2، حدیث نمبر 6851۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے حیرت سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ اس حدیث میں اتباع سنت چھوڑ دینے کو دخول جنت سے انکار کے ہم معنی بتایا گیا ہے، مرادف بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اتباع سنت کی اہمیت کچھ اس انداز سے واضح کی گئی ہے۔ عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو صلاۃ فجر پڑھائی، پھر ایک بلیغ نصیحت فرمائی جس سے آنکھیں بہہ پڑیں، دل دہل گئے۔ کسی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ رخصت کرنے والے کی نصیحت ہے، لہٰذا آپ ہمیں کچھ وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وإن كان عبدا حبشیا فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب السنہ باب فی لزوم السنہ کتاب نمبر 39 باب نمبر 6 حدیث نمبر 4607 میں، اور اسی طرح سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابواب العلم باب ما جاء فی الاخذ بالسنہ واجتناب البدع کتاب نمبر 39 باب نمبر 16 حدیث نمبر 2676 میں، اور ایسے ہی امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں 17,000
184 نمبر پر اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی اور سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، باتوں کو سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارا امیر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، لہٰذا تم میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اسے دانتوں سے مضبوط جکڑ لو، اور اپنے آپ کو نئی ایجاد شدہ چیزوں سے بچاؤ، اس لیے کہ ہر ایجاد شدہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اطاعت کی ترغیب کے لیے مثالیں دے دے کر کے بھی آپ نے سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ان مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قومہ فقال یا قوم انی رأیت الجیش بعینی وانی انا النذیر العریان فالنجا النجا فأتاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت کیا ہے، کتاب نمبر 99 باب نمبر 2 حدیث نمبر 6854، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے کتاب الفضائل باب شفقتہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امتہ میں روایت کیا ہے، کتاب نمبر 43 باب نمبر 6 اور حدیث نمبر 2283۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور جس دعوت کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کی مثال ایسے شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کہے کہ اے قوم، میں نے ایک لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں ننگ دھڑنگ تم کو ڈرانے والا ہوں، پس بچاؤ کی صورت کر لو۔ تو اس قوم کے ایک گروہ نے بات مان لی اور رات کے شروع ہی میں نکل بھاگے اور حفاظت کی جگہ چلے گئے، اس لیے نجات پا گئے، لیکن ان کی دوسری جماعت نے جھٹلایا اور اپنی جگہ ہی پر موجود رہے۔ پھر صبح سویرے ہی دشمن کے لشکر نے انہیں آ لیا اور انہیں مارا اور انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور جو دعوت آپ لائے ہیں اس کی پیروی کریں، اور ان کی مثال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں اور جو دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اسے جھٹلا دیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دے کر کے بات سمجھائی۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو نائم فقال بعضهم انہ نائم وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان فقالوا ان لصاحبکم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم انہ نائم وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان فقالوا فالدار الجنہ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ
व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसल्लम फ़र्क़ुम बैनन्नास। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सहीह में किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह बाबुल इक़्तिदाई बिसुनन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रिवायत किया है। किताब नंबर 99, बाब नंबर 2, हदीस नंबर 6852। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि चंद फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास आए जबकि आप सोए हुए थे। एक ने कहा कि ये तो सोए हुए हैं, दूसरे ने कहा इनकी आंखें सो रही हैं लेकिन इनका दिल बेदार है। उन्होंने कहा तुम्हारे इन साहब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल है, उस मिसाल को बयान करो। उनमें से एक ने कहा ये तो सो रहे हैं, दूसरे ने कहा आँख सो रही है लेकिन दिल बेदार है। उन्होंने कहा आपकी मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने एक घर बनाया और वहाँ खाने की दावत की और बुलाने वाले को भेजा। जिसने बुलाने वाले की दावत कबूल कर ली वो घर में दाखिल हो गया और दस्तरखान से खाया, और जिसने बुलाने वाले की दावत कबूल नहीं की वो घर में दाखिल नहीं हुआ और दस्तरखान से खाना नहीं खाया। फिर उन्होंने कहा इसकी तफसीर कर दो ताकि समझ में आ जाए, ताकि ये बात को अच्छी तरह समझ जाएं। तो किसी ने कहा ये तो सोए हुए हैं, दूसरे ने कहा आँखें गो सो रही हैं लेकिन दिल बेदार है। फिर उन्होंने कहा घर तो जन्नत है और बुलाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हैं। लिहाजा जो शख्स मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इताअत करेगा वो अल्लाह की इताअत करेगा, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान फ़र्क करने वाले हैं। ये हदीस बड़े साफ लफ्ज़ों में इस बात की वजाहत कर रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ और अल्लाह की जन्नत की तरफ बुलाने वाले हैं। आपकी इताअत जन्नत में जाने का ज़रिया है और आपकी इताअत से मुँह मोड़ना न सिर्फ जन्नत की राह से भटकने का बल्कि जन्नत से महरूमी का भी बाइस है। अल्लाह ताला हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आपकी इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना वसल्लम।